السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل رحمت کی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ باری اور پریشی کے درمیان غلط فہمی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ پریشی کے ہاتھوں میں مہندی دیکھ کر باری اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اسے لگتا ہے کہ پریشی کی منگنی ہو چکی ہے اور اب وہ اسے نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف آفس میں شایان سر بھی پریشی سے کافی غصے میں بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریشی رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران علیزہ کی شادی کی تاریخ پکی ہو جاتی ہے اور پریشی شادی کا کارڈ دینے منال کے گھر پہنچتی ہے۔ پریشی کو دیکھ کر منال بہت خوش ہوتی ہے اور باری کو بتاتی ہے کہ وہ شادی کا کارڈ لائی ہے۔ یہ سن کر باری کے دل کے دھڑکنیں رک جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ پریشی کی اپنی شادی کا کارڈ ہے۔ یہ غلط فہمی ابھی سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پریشی باری کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم آج آفس نہیں آئے، اس لیے میں تمہیں بلانے آئی ہوں کیونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے شایان سر کا بہت دباؤ ہے۔ مگر باری آفس جانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے دل کام میں نہیں لگ رہا اور یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ پریشی کسی اور کی ہو جائے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی اب سیدھا شادی والے دن ہی دور ہوگی جب باری پریشی کو علیزہ کے ویل چیئر کے ساتھ آتا دیکھے گا۔ فی الحال پریشی کو باری کے اس عجیب رویے اور ناراضگی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ منال سے ملنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے، جس کے بعد منال باری کو کارڈ دکھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دیکھنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب پریشی واپس علیزہ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج مجھے سر کے سامنے بہت شرمندہ ہونا پڑا اور کافی ڈانٹ بھی پڑی۔ اس مہندی کی وجہ سے سر نے مجھے ملنے کا کہا تھا لیکن میں نہیں گئی۔ یہ بات سن کر علیزہ حیران رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ پریشی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چونکہ میں ایڈوانس لے چکی ہوں اس لیے میں سر سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب سن کر علیزہ کو فکر ہونے لگتی ہے کہ باری تو دیکھنے میں اتنا سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا لگتا ہے، اب پتہ نہیں زہیب کیسا نکلے۔ علیزہ کی اس پریشانی پر پریشی اسے تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، زہیب باری یا ابو جیسا بالکل نہیں ہے، وہ بہت اچھا اور خیال رکھنے والا انسان ہے۔ اسی دوران رمیسہ بیگم کو زبیدہ کے گھر کی خبر مل جاتی ہے۔ زوبیہ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے پہلے دن سفید کوٹ پہن کر کالج جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ دادی اس کا ماتھا چومتی ہے اور زبیدہ بیگم اسے دروازے تک چھوڑنے آتی ہیں۔ یہ سارا منظر رمیسہ بیگم اپنی چھت سے دیکھ لیتی ہیں اور فوراً عالم صاحب کے کان بھرنے پہنچ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود زبیدہ نے اپنی بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا ہے۔ ان کے پاس اس کام کے لیے تو پیسے ہیں لیکن علیزہ کی شادی کے وقت انہیں آپ یاد آئیں گے۔ وہ عالم صاحب کو قسم دیتی ہیں کہ علیزہ کی شادی پر ایک پیسہ بھی مت دینا۔ ادھر جب اماں جان عالم صاحب کو بلا کر بتاتی ہیں کہ اگلے مہینے کی 25 ڈیٹ کو علیزہ کی شادی رکھ دی ہے اور ایک باپ ہونے کے ناطے اب ساری تیاریوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو عالم صاحب صاف ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ورنہ شادی آگے بڑھا دیں۔ اپنے باپ کے یہ الفاظ سن کر علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسے امید تھی کہ شاید اس بار اس کا باپ اس کے لیے کچھ کرے گا، مگر وہ صرف بیٹوں کا باپ ہے، بیٹیوں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ عالم کے اس کھڑے جواب پر اماں جان اور زبیدہ دونوں فکر میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اب شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ فرینڈز، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔